روزم. معزز خواتین و حضرات، نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. منو بھائی آپ سے کچھ برس پہلے گئے انڈیا، تو وہاں کسی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے ڈرامے کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہم ایک کمرشل بریک سے گزر رہے ہیں. تو ہم بھی کمرشل بریک سے گزر رہے ہیں، ساتھ کچھ سوال ہیں ساتھ وہ پوچھنے تھے. ہاں بیٹا آپ بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس ٹائم پہ علماء کرام کی جو ایک وہ تھا ایک تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سربراہی کے اندر، تو اس کے اندر مقصد جو ان کا اندر کا ایک جذبہ تھا، انہوں نے کون سا فارمولہ جو ہے اپنے اوپر اپلائی کیا ہوا تھا کہ وہ بس ان کی ذات اتنی مضبوط اتنی طاقتور تھی کہ ان کو آس پاس کے کسی چیز سے کوئی وہ نہیں تھا. تو وہ کیا آپ ہمیں وہ فارمولہ بتا سکتے ہیں کہ وہ میں اپنے اوپر اپلائی کر لوں اور میرے اندر سے وہ خرابیاں ختم ہو جائیں اور میرے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے جو اس دور میں اس وقت لوگوں کو تھا کہ بس ملک کو بنانا ہے، اس کو سنوارنا ہے؟ وہ کوئی ایک فارمولہ ایسا. خوبصورت بات. فارمولہ از اکول ٹو ایم سی اسکوئر کا تھا آئنسٹائن نے. ایک علی کی کال لے لیتے ہیں مولانا صاحب اور اس بات کو ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی میاں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی جشن آزادی مبارک. اور آپ کا سوال؟ آپ کو بھی مبارک ہوں. میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی سوال کیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانگی جائے، مثال جیسے میں نے کوئی منت مانگی اور میں پھر بعد میں بھول جاؤں، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ جی بہتر. ٹھیک ہے جی شکریہ علی. وہاں سے فارمولہ. وہ لوگ حلال کھاتے تھے، ان کی زندگی میں حرام کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے ان کے جذبے خالص تھے، ان کی عبادت خالص تھی. 1965 میں بھی جب مرحلہ آیا تھا قوم، اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہم لوگ جب سے اپنے آپ کو حرام خوری میں، جال سازی میں، ذخیرہ اندوزی میں، ناجائز منافع خوری میں لگائے، آج ہم پر وہ فارمولے اثر نہیں کرتے. یہ وہی میرے رب کا کلام ہے کہ کوئی پڑھتا تھا زندگی بدلتی تھی. آج زبانوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس کے اندر عقیدے کی درستی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، اس کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا. آزما لینا. جو کسی مفاد کے لیے کر رہا ہے دنیاوی، اس کے جذبے میں فرق آ جائے گا. تو ایمان مضبوط کر لو. واہ واہ. رزق حلال کی جستجو اور ایمان کی مضبوطی ہے وہ فارمولہ. ہم کا پیک جو ہے بھائی کے لیے لائیں. اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت آسان اور بہتر سوال ہمارے لیے کیا. جی السلام علیکم حضرت صاحب. میرا یہ کوشچن ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. مستشرقین اورینٹلسٹ انہوں نے جو سیرت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی خرافات جو لکھتے ہیں، وہ جب ہم پڑھتے ہوئے جب نوٹس بناتے ہیں تو بار بار پڑھنا یاد کرنا وہ چیز، اور ایک اسلامک اسٹڈیز جو ماسٹرس لیول پہ پڑھائی جاتی ہے، جو اس کی کورس آؤٹ لائن ہے، وہ چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو عقائد و مسلک سے وہ کلیش کرتی ہیں، بٹ وی آر کمپلڈ، ہمیں وہ اسٹڈی کرنا ہے، یو ہیو ٹو ریڈ، وہ سب کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بتائیے، اس کا گناہ، اس کا وبال، مطلب اس سے ایک ڈر خوف ہے کہ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس پہ مطلب گناہ تو نہیں ہے ہمیں پڑھنے سے. بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے ایسی سوچ تو اپنائی. یہ مستشرقین اورینٹلسٹ باقاعدہ ایک پلان تھا. آپ اس کو سازش کا نام دے دیں یا آپ اس کو کسی منصوبہ بندی کا نام دے دیں. مجھے اپنا تعارف دوسرے سے نہیں چاہیے کیونکہ وہ صحیح نہیں کروائے گا. اسلام کیا ہے میں کسی مسلمان سے پوچھوں. مجھے دوسرا کیوں آ کے بتا رہا ہے جس کو لفظ اسلام اس کو یہی نہیں پتا کہ کس زبان کا لفظ ہے. انہوں نے ہماری زبانیں سیکھی، آج تک سیکھ رہے ہیں. امریکہ میں ہر 5واں بچہ عربی پڑھ رہا ہے، ہر 5واں شخص، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں علم ہے. ہم اپنی زبانوں سے بھاگ رہے ہیں. ہمیں نصاب میں وہ چیز دی جا رہی ہے جو نہ ہمیں ہمارا کلچر سکھا رہی ہے، نہ دین، نہ ہمارا وطن، نہ ہمارا نظام. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مستشرقین کے بارے میں جو ہمارے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ نے نہیں سنا، ہم پر غیروں کا رعب ہو گیا ہے.
اور ہم مرعوب ہو گئے، سیاسی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، بلکہ میں کہوں گا انسانی طور پر بھی۔ چٹی چمڑی کو جو ملتا ہے وہ دوسرے کو نہیں ملتا، یہ آپ نے دیکھا، بنا لیا اپنے ساتھ، رویہ دیکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر یہ نہیں طاری کرنا کہ ہم کوئی پسماندہ ہیں، میں ایک بہتر قوم ہوں، میرے پاس علمی سرمایہ دوسروں سے بہت بہتر ہے، میرے پاس اخلاقیات ان سے بہت بہتر۔ اسلام معلم بن کر آیا، شاگرد بن کر نہیں آیا۔ ماشاءاللہ، اسلام نے دوسروں کو دیا، وہ خود مانتے ہیں 400 سال پہلے تک انہیں یہ نہیں معلوم تھا نہاتے کیسے ہیں۔ یہ عرب تھے، انہوں نے ان کو مسلمان تھے جنہوں نے سکھایا۔ لیکن میں اگر اپنے ورثے کو خود چھوڑ دوں گا، دوسرے سے پھر میں کیا توقع کروں گا؟ وہ مجھ سے کھیلیں گے، ٹھیک، تو ان کو کھیلنے کا موقع ہم خود دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان واپس لانی ہے۔ جزاک اللہ۔ نازیہ بی بی ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ سوال فرمائیے۔ میں مولانا صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا جی، میں بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی کہ آپ سے سوال کروں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو معجزہ پڑھتے ہیں 10 بیبیوں کا یا شاہ کا، جی جی، یہ مطلب یہ کس نظریے سے پڑھا جاتا ہے؟ اس کیا ہے، یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ شکریہ بیٹا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا، میں تینوں ٹیلی فون کے سوال نہیں لے سکا۔ یہاں کوئی اور ہے؟ جی جی اگر ہے تو وہ ٹیلی فون کے سوال ہم جمع رکھ لیں گے، بعد میں دے جی دیں گے۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ ابھی 5-1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، ان کا یہ جو سوال ہے 10 بیبیوں کی کہانی سیدہ بی بی کے لیے، یہ لوگ پڑھتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں سیدہ کی کہانی سنوں گی یا 5 عورتوں کو سناؤں گی۔ میں اس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے اپنی کتابوں میں لکھ چکا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسبتیں، ان کی اولاد، اصحاب، ان کا شہر اللہ کو بہت پیاری ہے، اور ان کی شہزادی کی شان اتنی ہے کہ ان کا نام لیتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جھوٹی کہانیاں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کہانیاں کسی کتاب سے ثابت نہیں ہیں۔ میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں، بہت میں نے کھنگالا، ان کا نام اتنا محترم ہے، اگر ہم دعا میں لے لیں۔ نام ملے۔ بلکہ ہمارے ہاں 1-2 حدیثیں ہیں، شاید آپ کے کبھی سننے میں آیا ہو۔ ناظرین و سامعین یہ بات سنیں، 1-2 حدیثیں ایسی ہیں ان کی اسناد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے نام ہیں۔ علماء کہتے ہیں وہ سند کسی پاگل پر پڑھ دی جائے اس کا پاگل پن دور ہو اللہ جائے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو قدر نہیں کر رہے اس چیز سبحان کی۔ اللہ۔ تو سیدہ کا نام، ان کے اچھے حالات پڑھیے جن سے آپ متاثر ہوں۔ یہ کہانیاں مستند نہیں ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میری تحقیق اتنی ہے، کسی کے پاس ان کی کوئی سند ہو مجھے ضرور بتائے، میں لڑوں گا نہیں، اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، لیکن میں نے بہت کھنگالا ہے، مجھے نہیں ملی یہ کہانیاں۔ یہ لے بیٹا، اور وہ ٹیلی ویژن کا بھی ایک سوال آپ کے سوال کے ساتھ ہی ملاتے ہیں، پوچھیے۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو السلام علیکم کہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ پہ جو لوگ نعتیں وغیرہ لگا لیتے ہیں یا قرآنی آیت لگا لیتے ہیں، موبائل اور ریڈیو پہ بھی یہ سب ہوتا رہتا ہے، تو مثال کے طور پہ اگر میں نے لگا لی ہے کوئی نعت یا کوئی آیت لگا لی ہے اور میری سسٹر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہیں، ان کے کانوں میں بھی آواز جا رہی ہے، وہ موومنٹ تو ہو رہی ہے، تو کیا ایسے لگا کے سننا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم کا پیک انہیں بھی دیجیے گا، گفٹ پیک۔ آپ کا ایک سوال تھا، اس سے پہلے کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ تصویر ریفلیکٹ کرتی ہے، ریفلیکشن آتا ہے فریم میں۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ظاہر کے مسائل جن کو شرعی کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ مجھے تقویٰ کہتا ہے کہ میں نعت شریف سنوں پوری توجہ سے، ادب سے، اور فتویٰ اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ بج رہی ہے، کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو چلتی رہے۔ قرآن شریف میں ہم ذرا بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، نعت شریف میں تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ تھوڑا سا چونکہ اپنی زبان میں ہے۔
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنا جائے. تاہم اگر صرف سماعت ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس سماعت کے دوران, صحیح. وہ درست نہیں صحیح, ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. صرف سماعت. اور اگر آپ کا مقصد دوسروں کو سنانا ہے تو پہلے ان کو دیکھ لیں کہ ان کو حرج تو نہیں ہو رہا, زبردستی نہ سنائیں, خود سنیں, اپنی اتنی آواز رکھیں. آج کل تو وہ کانوں میں لوگوں کو لگانے کا شوق زیادہ ہیڈ ہے, فونز بھی آ جاتے, بلکہ چلتے پھرتے وہ بول رہے ہوتے ہیں, نہیں پتہ چل رہا کس سے بات کر رہے ہیں, نہیں پتہ لگتا. صحیح. تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں دوسرے کو سنانا ہو تو اس کا حالت دیکھ لیں کہ اس کو ایسا تو نہیں کہ میں اذیت پہنچا رہا ہوں, بظاہر نیک کلام ہے لیکن اس کا دل اچھا نہیں ہے, تو وہ بھی گناہگار ہو جائے گا. اور صاحب صبح ہم نے آغاز دعا سے کیا تھا, 1 منٹ ہمارے پاس ہے, 1 منٹ میں دعا فرما دیجیے. مجھے ایک امانت بھی ہے, ساہیوال میں ایک کمسن ہے منیب احمد, اچھا جی, اس نے بھی روزہ رکھا اور مجھے پیغام بھیجا آپ نے سب کو ہار ڈالے ہیں تو میرے لیے صرف دعا کر دیں, پہلا روزہ رکھا ہے سبحان اللہ, تو اس کو بھی دعا میں بہت دعائیں شامل ملی. کریں. بسم اللہ. آمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم, آج رمضان المبارک میں 14 اگست عید الوطنی, عید آزادی مناتے ہوئے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, مولا ہمیں اس وطن کی قدر عطا فرما, ہمارے اس وطن کو سلامتی عطا فرما. وہ تمام لوگ جنہوں نے وطن بنانے کے لیے قربانیاں دیں اور آج جو وطن بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, مولا سب کی قربانیاں قبول فرما. جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. الہی رمضان کی جو ساعتیں باقی ہیں, التجا ہے ہمیں محروم نہ رکھنا, ہم پر کرم فرما دے. الہی ہم سب پر کرم فرما دے. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.